छीन लेता है। जब वो रब को बड़ा जानता है फिर उसे बड़ा बनने का शौक नहीं रहता। फिर इंसान से किबर, तकब्बुर, खुद पसंदी, उजब, ये सारी चीजें दूर चली जाती। वो आम इंसानों की तरह बैठना, आम इंसानों की तरह चलना, आम इंसानों की तरह वक्त गुजारना वो पसंद करता है। नबी पाक साहिब औलाद सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मिजाज को उम्मत के आगे तकसीम किया। ये अपना उसवा गुजूर ने छोड़ा। आज किसी न किसी मकाम पर ना हम किसी न किसी बड़ाई का शिकार है। उस्ताद की बड़ी अजमत है, लेकिन उस्ताद को तो नहीं ना चाहिए कि वो खुद से कहे कि मेरी बड़ी शान है और मेरा एक बुलंद मर्तबा है और शायद कुछ लोग मुझसे नीचे। आलिम की बड़ी शान है, आम लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर वो इल्म के तकब्बुर का शिकार हो गया तो उसके लिए बड़ा नुकसान। शेख की बड़ी शान है, लोग उसको बड़ा दर्जा देते हैं। खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी है कि जवान भी ना हुए थे कि पीर कहलाए। ये बाज़ौक़ात होता है कि लोग इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि बन के बैठ जाए मैं वाकई बहुत बड़ा वली हूँ, उसका दिल बन जाए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। तो ऐसा नहीं है। आम लोगों के बीच रहिए, अपने रोजमर्रा के मामलात पर गौर फरमाइए। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, सही मुस्लिम में मौजूद है। गुलामों से प्यार करना भी बड़ी बात है, मजदूरों के बीच बैठना भी बड़ी बात है, बच्चों पे शफकत करना भी बड़ी बात है। लेकिन एक खातून दरवाजा रिसालत पे हाजिर हुई। मेरी तरफ देखो बेटा, इधर देखो, छोड़ दे आप, तवज्जो मेरी बात पे रखें। एक खातून नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और सहाबा फरमाते, सही मुस्लिम में मौजूद है, उसकी अकल में कुछ फतूर था, कमजोरी थी, शौहरी तौर पर कुछ बेचारी कमजोर थी। आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना, बंदा दीवाना है, मजजूब है, बेचारा नॉर्मल नहीं। तो ऐसी खातून जिसको लोग दीवाना और मजजूब कहते हैं, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और आके बैठ गई। तो कहने लगी मैंने कुछ बात करनी थी। तो महबूब ने फरमाया चलो मैं बात सुनता हूँ। आपने कभी कोई दीवानों को वक़्त देता हुआ देखा है? कभी को पीर साहब किसी मजनून को, किसी पागल को, दीवाने को वक़्त दे रहे हो, बातें सुन रहे, बल्कि कोई सुनने भी लगे तो लोग कहते हैं इसका ज़हनी तो आदत ठीक नहीं, तो गुजर जा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस खातून से फरमाया तू मदीना शरीफ की जिस गली में कहेगी मैं वहां खड़े होकर तेरी बात सुनने को तैयार हूं, मैं तेरी बात सुनूंगा। यानी बाज़ लोग कहते हैं जनाब आप वहां तक कैसे गए, आप मुझे बता देते। लेकिन महबूब मुयस्सर है, गुलाम भी हाजिर हो सकते हैं, मजदूर भी हाजिर हो सकते हैं, मिस्कीन भी हाजिर हो सकते हैं, और जो दीवाने हो चुके हैं वो भी दरवाजा रसूल पे हाजिर हो सकते हैं। हम लोगों ने ना बिलावजह अपनी अपनी शानें बुलंद कर ली हैं, अपने अपने मर्तबे बना ली हैं, अपने अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। दो आदमियों पर ही हुकूमत सही, लेकिन किसी न किसी मकाम पर हम कुछ ऐसा बन के बैठ जाते हैं जिसके नताए रूहानी तौर पर ठीक नहीं गुजरते। हमारे मन के मामलात उससे बड़े खराब हो जाते हैं, अंदर की दुनिया उजड़ने के करीब हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस बात का लिहाज फरमाया कि कोई हो, कैसा हो, किस तरह का भी हो, वो आए, उसकी रसाई हो, वो बात कर सके। ऐसा हमारा रवैया कभी नहीं होना चाहिए। हमने हुजूर के उसवा हसना को अपनाना है कि हम ये देखें कि मतलब तेरी क्या हैसियत है, तो मेरे सामने आके अब तू मुझसे बात करेगा, यानी जब तू मेरे साथ कलाम करेगा। मेरे अजीज, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक से देखिए। और फिर एक दूसरा पहलू, कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फतह अता करता, कामयाबियां और कामरानियां अता कर। वैसे हमारा मिजाज ये है कि कहीं नाकामी हो जाए तो फिर हमारी सोच और होती है, और अगर कामयाबियां हो जाए तो वो हम अपने खाते में डालते हैं। नहीं, वो एक हमारे दोस्त थे, तो वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो मेरे पास आए, कहने लगे हज़रत दुआ फरमाइएगा आज मेरा इंटरव्यू है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो वापस वो आ गए, तो चंद दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा क्या बना, कहने लगे बस वो अल्लाह की मर्जी थी, कामयाब नहीं हुए।
کچھ عرصے کے بعد پھر انٹرویو تھا، پھر مجھ سے ملاقات ہوئی، ذرا دعا کیجیے گا. میں نے کہا اللہ کرم فرمائے. تشریف لے گئے، واپس آئے تو کامیابی ہو گئی. تو میں نے کہا مبارک ہو. کہنے لگے بس وہ اس نے جو سوال پوچھے سارے مجھے آتے تھے. اس نے 2-3 جنرل نالج کے پوچھے تو وہ بھی آتے تھے. شارٹ ہینڈ کی بات کی تو وہ تو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو وہ کرم ہو گیا. تو میں غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا تو کہنے لگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا حد ہو گئی نا، آپ ناکام ہوئے تھے تو آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے، اور کامیاب ہو گئے تو آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں قابل ہی بڑا ہوں. خدا کے بندے، جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی حکمت تھی، اور آج تو کامیاب ہوا ہے تو خدا کا فضل ہے. ہم جب کامیابیاں ہو جائیں، جب ہمیں فتح نصیب ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے مخالف پر قابو پا لے، پھر تو جو اس کا حال ہوتا ہے، آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ بادشاہ جب فاتح بن کے علاقوں میں داخل ہوتے تھے تو ان کے شوق کیا تھے؟ وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے. وہ کہتے تھے ناشتے پر 50 لوگوں کو قتل کروں گا، دوپہر کے کھانے پر اتنے لوگوں کی گردنیں اڑاؤں گا، شام کو اتنے لوگوں کے سر تن سے جدا ہوں گا. وہ جب فاتح بنتے تھے تو ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے. قربان جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پاک کو کامیابیاں عطا کی، جب رسول کریم صحابہ کو لے کر بدر میں گئے تو مقابلے میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر پھینکے، جنہوں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں باندھ کر گھسیٹا تھا. لیکن یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی وسعت دیکھیے. اچھا بدر میں بھی وہ کوئی صلح کرنے نہیں آئے تھے، پھول لے کے نہیں آئے، ان کے ہاتھوں میں گلدستے نہیں تھے، وہ تحائف لے کے نہیں آئے، تلواریں لے کے آئے. لیکن وہی لوگ جب گرفتار ہو کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو تلقین کی، فرمایا تمہارے پاس جو قیدی ہیں نا ان کا خیال رکھنا، یہ کوئی ہمارے رشتہ دار عزیز پڑوسی مہمان نہیں، یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے. اور کیفیت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ستاتے رہے. محبوب نے فرمایا ان کا خیال رکھنا. تو وہ قیدی بعد میں خود بتایا کرتے تھے، کہتے تھے حد ہو گئی، ہم صحابہ کے گھروں میں قید تھے، یعنی قیدی تھے اور مخالف تھے. تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، غور کرنا بھلا کیا کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کا مخالف آپ کے گھر آئے تو اسے کرسی پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ کے حاشیہ خیال میں لمبی فہرست ہو کہ یہ کانٹے بچھاتا رہا ہے، یہ پتھر مارتا رہا ہے، یہ تکلیفیں دیتا رہا ہے، اور یہ بدر میں بھی تلواریں چمکا کے آیا، یہ تو اللہ کی شان ہے، ہمارے قابو آ گیا. تو بدر کے قیدی کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا عجیب منظر دیکھا کہ ان دنوں حالات تو بہت عمدہ اس طرح نہیں تھے، بہت زیادہ مالی وسعتیں اور معاشی حالات تو بہتر نہیں تھے. تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا کہ وہ خود کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیتے تھے، ہمیں سالن اور روٹی کھلایا کرتے تھے. ہم ان کے قیدی تھے، اور عجیب قید ہے اور عجیب یہ رنگ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو غصہ تھا، تو بعض صحابہ نے کہا نہیں ان کی گردنیں اڑائے، ان کی تکلیفیں ہمیں یاد ہے. تو کریم فرمانے لگے کوئی اور مشورہ دو. تو کہا پھر ان سے فدیہ لے لیا جائے. تو فرمایا یہ فدیے والی بات ٹھیک ہے، گردنیں نہیں اڑاتے، فدیے والی بات. تو تھوڑا تھوڑا فدیہ لوگ دینے لگے. تو ایک نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اکیلا کمانے والا ہوں. قربان جائے محبوب آپ کی شان رحمت للعالمین پر. کریم فرمانے تیری بیٹیاں؟ حضور میری 5 بیٹیاں ہیں. فرمایا تو بغیر فدیے کے ہی آزاد ہے. یہ کامیابی ملی ہوئی ہے. یہ لوگ بظاہر ناکام ہوئے ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے. یہاں لوگوں کو کامیابی ہو جاتی ہے تو مخالف کے دروازوں پہ جا کے لوگ ڈھول نہیں بجاتے، کیا کچھ نہیں کرتے، کس طرح کا رنگ نہیں لوگ اختیار کرتے. اور پھر ذرا سی یہ تھوڑے دن پہلے میٹرک کا امتحان آیا ہے. ظاہر ہے کہ سب طلبہ پاس نہیں ہوتے، کچھ بچے رہ بھی جاتے ہیں. تو ایک بچہ بڑا رو رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ جناب کیا ہوا؟ کہنے لگا میری سیپلی آ گئی. تو میں نے کہا چلو آئی جاتی ہیں، شاخ سواری گرتے ہیں میدان جنگ میں.
تو ایک آدھ آدھی ہے تو کوئی عرض نہیں، کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگا وہ نہیں مسئلہ، رشتہ داروں نے بڑا پوچھنا ہے۔ یعنی اس بیچارے کو اس سے مسئلہ نہیں کہ میں ناکام ہوا ہوں کہ کامیاب ہوا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا اگر تو پاس ہو جاتا تو پھر رشتہ داروں نے تجھے ولی مان لینا تھا، مثلا پھر کیا کہتے، وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے، چھوڑ دے، انہوں نے پھر بھی کہنا تھا نمبر تھوڑے ہیں۔ لہذا ہم نا ہر معاملے کے اندر چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ کہنے لگے جی نہیں وہ ان کے 2 بچے بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو گئے ہیں، تو بھئی ہر بندہ، ہر آدمی ذہین نہیں ہوتا، کچھ کند ذہن بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کامیاب ہو گئے تو اس کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ آپ دوسروں کو لتاڑنا شروع کر دیں۔ آپ کو اگر کامیابیاں مل گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جس کی مرضی چاہے عزت اتارنی شروع کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں آپ ابن کثیر دیکھیے گا، جس دن حضور مکہ میں آئے ہیں نا، تو مکہ والوں نے جو جو کیا ہوا تھا وہ سب کو یاد تھا، لیکن فرماتے ہیں محبوب جب مکے میں داخل ہوئے نا، تو یہ جب سپہ سالار داخل ہوتے تھے تو وہ گھوڑوں کی پشتوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جب داخل ہوتے تھے تو اونٹوں کے کجاووں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج بھی لوگ جب کوئی کام جیتتے ہیں تو وکٹری کا نشان بناتے ہیں، وہ بڑے بڑے رنگ دکھاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ لیکن ابن کثیر کہتے ہیں جس دن مدینے والے محبوب مکے میں داخل ہوئے اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر داخل ہوئے، اور حضور اونٹنی پر سوار ہو کر داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اعلان کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ نے مدد کی اور فتح حاصل ہوئی، اور اب آپ دیکھیں گے کہ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس شان سے محبوب آئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا امامہ محبوب نے باندھا ہوا تھا، تو محبوب نے اپنی گردن اتنی نیچے کی ہوئی تھی، اتنی جھکائی ہوئی تھی، اتنی جھکائی ہوئی تھی کہ آپ کا وہ امامہ مبارک قریب تھا کہ اونٹ کے کجاوے کو لگ جائے گا۔ حضور گردن جھکا کے آئے، اللہ کے حضور جھک کے آئے، اللہ نے کامیابی دی ہے۔ آپ کو اگر کہیں کامیابی ہو گئی، آپ کاروبار میں آگے نکل گئے، تعلیم میں آگے نکل گئے، بزنس میں آگے نکل گئے، کسی بھی طور، تو یہ تو جھکنے کا مقام ہے اللہ کے حضور۔ اور یہاں دعوے کرتے پھرنا اور اپنی قابلیت کا اظہار کرنا اور بار بار اعلان کرنا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، تو یہ نبی پاک کے اسوہ نور سے آپ اس چیز کو ضرور سیکھیے، اس پر غور کیجیے۔ پھر ایک اور بات، ہمارے دل